یہ کائنات تخلیق فرمائی اور درگزر موضوع سرور والا فخر موجودات باعث تخلیق کائنات سید بنی آدم شفیع بنی آدم موضوع فرمانا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جن کے صدقے اللہ رب العزت نے اس کائنات کی نظم کو سجایا اور درود و سلام حضور علیہ السلام کے جمی صحابہ کرام اہل بیت کرام تابعین تبع تابعین علماء صلحاء شہداء اور اس امت کے جمی اولیاء کرام پر کہ جنہیں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے ایک وافر مقدار میں حصہ عطا فرمایا۔ سامعین محترم، ماہ رجب المرجب اپنے اختتام پر پہنچا ہے اور آج اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے ماہ شعبان کا پہلا دن ہے۔ اس مہینے کو خاص نسبت حاصل ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہر شعبان شہر، فرمایا کہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر فرمانی کی روشنی میں یہ مہینہ ماہ رمضان مبارک کی تیاریوں کا مہینہ ہے۔ گزشتہ مہینہ جو رجب کا مہینہ تھا وہ بیج بونے کا مہینہ کہلاتا ہے، شعبان کا مہینہ پانی دینے کا مہینہ کہلاتا ہے اور رمضان کا مہینہ وہ فصل کو یعنی کھیتی کو کاٹنے کا مہینہ کہلاتا ہے۔ یعنی ماہ رمضان کی تیاری کے لیے اللہ رب العزت نے ماہ شعبان ہمیں عطا فرمایا۔ بزرگان دین کا معمول یہی تھا کہ وہ ماہ شعبان میں اپنے کاروبار کو بند کرنا شروع کر دیا کرتے، لین دین کے معاملات وہ مکمل کرنا شروع کر دیا کرتے اور شعبان کے آخر تک لین دین کے سارے معاملات سے فارغ ہو جاتے اور ایک مہینے کے لیے یعنی ماہ رمضان کے لیے کاروبار روک دیے جاتے اور رمضان کا مہینہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں گزارا جاتا۔ یہی صحابہ کرام کا معمول رہا، یہی اس امت کے بڑے بڑے علماء اور اولیاء کا معمول رہا کہ رمضان میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہی کی جائے، دنیاوی معاملات رمضان سے پہلے روک دیے جائیں اور ماہ رمضان کے بعد سے پھر سے کاروبار کا آغاز کیا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال و اسباب میں برکتیں بھی عطا فرماتا، وہ محتاجی سے بے برکتی سے ہمیشہ محفوظ رہے، ان کے مال میں بے حساب برکت نظر آتی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس ایک مہینے میں کاروبار کے روک دینے کی وجہ سے نقصان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ 2 گنا سے گنا بلکہ 4 گنا اور بعض افراد کو ان کے اخلاص کی بدولت رب تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق 70 گنا زائد برکتیں عطا فرماتا۔ آج ہم نے اس ماہ رمضان کو، ماہ شعبان اور ماہ رمضان کو ہم نے کاروبار کے لیے اپنا سب سے بہترین مہینہ سمجھا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبادات کی طرف توجہ نہیں ہوتی، زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرنے کی توقع، امید اور کوشش ہوتی ہے اور بجائے
اس لیے کہ اللہ کی عبادت میں اپنی تمام تر طاقت کو بروئے کار لایا جائے۔ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ کاروبار کر کے نفع اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بنیادی وجہ ہے ہمارے یہاں تمام تر نفع کے ذرائع کو استعمال کرنے کے باوجود بے برکتی ہے۔ اس ماہ شعبان کو کچھ خاص شخصیتوں سے نسبت بھی حاصل ہے، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بالخصوص حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کہ جن کی نسبت سے ہم حنفی کہلاتے ہیں۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کی یوم وصال اس ماہ شعبان المعظم میں آتے ہیں، اور مسلمان بڑے ذوق کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ ان کے یوم وصال کو مناتے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، نظم و ریاض کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی سیرت اور ان کے کردار کو بیان کیا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے۔ اور لازمی طور پر یہ چیز ہونی بھی چاہیے کہ بزرگان دین کے ایام منائے جانے چاہیے، تاکہ ان کی سیرت عام ہو سکے، ان کے کردار عام ہو سکے، انہوں نے زندگی کیسے گزاری، وہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ ہماری نوجوان نسل کو پتہ ہونا چاہیے، ان کے کم سے کم ان کے نام ہماری نوجوان نسل کو پتہ ہونے چاہیے کہ آج ہمیں کرکٹرز کا پورا بایو ڈیٹا پتہ ہوتا ہے، ہمیں فلم اسٹارز کا پورا بایو ڈیٹا پتہ ہوتا ہے، ہمیں ڈراموں کے ایکٹرز کا پورا بایو ڈیٹا پتہ ہوتا ہے، کس نے کب شادی کی، کب طلاق ہوئی، کس کے کیا معاملات ہیں، اولاد کتنی ہے، کیا کرتی ہے۔ ہماری نوجوان نسل اس چیز سے بخوبی واقف ہے، لیکن اگر نہیں معلوم تو اپنے اسلامک ہیروز کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم۔ یہاں تک کہ ہماری نوجوان نسل کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ حضور کی صاحبزادیاں کتنی ہیں اور کون سی ہیں، یا ہماری نسل کو، ہمارے نوجوانوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ رسول اللہ کی کتنی ازواج ہیں اور ان کے نام کیا ہیں اور وہ کن خاندانوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو یہ وہ بنیادی المیہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے ذہن کیپچر کیے جا چکے ہیں، اور مادی چیزیں اور دنیاوی طور پر مشہور نظر آنے والے لوگوں کو ہمارے ذہنوں میں فٹ کر دیا گیا۔ اسلامک ہیروز، اسلامک وہ شخصیات کے جو ہمارے لیے نمونہ اول تھیں، جن کا کردار اپنائے جانے کے قابل تھا، جن کی پیروی کی جانی چاہیے تھی، جن کی اتباع کی جانی چاہیے تھی، ہم ان سے، ان کے ناموں سے بھی کوسوں دور ہیں۔ تو اس لیے بزرگان دین کے آراس، یعنی ان کے عرس منانا، ان کا یوم وصال منانا، یہ آج کے دور میں بہت زیادہ لازمی ہو چکا ہے۔ وگرنہ تو یہی ہوگا کہ آج چند ایک نام زندہ ہیں، لیے جاتے ہیں، پکارے جاتے ہیں، آج چند ایک ناموں کی، چند ایک شخصیات کی سیرت بیان کی جاتی ہے۔ اگر اس پر استقامت نہ اختیار کی گئی تو آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور یہ جو چند ایک ناموں کی برکت سے ہمارے یہاں کچھ بہتری ہے، یہ بہتری بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ان بزرگان دین کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام لازمی کریں، اپنے گھروں میں ایصال ثواب اور نظر و نیاز کا اہتمام لازمی کریں، گھروں میں بتائیں کہ آج کس کا دن ہے، آج کس کا یوم وصال ہے، وہ کون تھا، ان کا تعارف پڑھیں اور اپنے گھر والوں کے سامنے پیش کریں، تاکہ گھر میں ان بزرگوں کے نام لیے جائیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء کے جہاں نام لیے جاتے ہیں، اللہ صرف نام لینے کی بھی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو جب نام لیے جائیں گے، پھر ان کی سیرت اور ان کا تعارف پیش کیا جائے گا، تو یقینی طور پر رب تعالیٰ نے ایسے گھروں میں برکتیں عطا فرمانی ہیں۔ اور ان شخصیات سے دوری ہی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ ہے کہ ہم دین اسلام کی اہمیت کو نہیں سمجھ پا رہے۔ ہم آج تک اسلام کی بنیادی چیزوں کو نہیں سمجھ پائے، اسلام کے خاندانی سسٹم و نظام سے ہم دور ہیں۔ اسلامی وہ جو آداب اور مینرز جو اسلام ہمیں سکھاتا اور بتاتا ہے،
ہم ان آداب و محنت سے دور ہیں اور ہمارے خاندانی سسٹم تباہی کا شکار ہے، خاندان کے خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، بھائی ایک دوسرے سے جدا ہیں، ایک دوسرے سے دور ہیں، بھائی بہنوں میں آپس میں نفرتیں ہیں، ماں باپ میں اور ان کی اولاد میں ایک دوسرے کی نفرت دلوں میں پیدا ہو رہی ہے۔ ماں باپ ہر 10 میں سے 7 والدین ایسے ہیں کہ جو اپنی اولاد سے پریشان اور تنگ ہیں، اور ہر 10 میں سے 9 اولادیں ایسی ہیں کہ جو اپنے والدین سے پریشان ہیں۔ یہ تمام تر چیزوں کے پیچھے بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم اسلام کے آئینی یعنی خاندانی نظام کو نہیں سمجھ سکے ہیں۔ ہم اور آپ اگر دیکھیں تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو خاندانی سسٹم عطا فرمایا کہ جس میں ہمیں پرویا، جس میں ہمیں اس نے جوڑا، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ساتھ لے کر چلنے کا پورا قانون، اصول، ضوابط سب کچھ ہمیں عطا فرمایا۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے ہدایت چھوڑا یا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چھوٹ دے دی ہو کہ اس کو سچویشن کے حساب سے ہینڈل کرنا۔ ہر سچویشن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے رولز عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آج کل کے ہمارے نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کماتا ہوں اور میرا جو بڑا بھائی ہے وہ بڑا بھائی گھر میں بیٹھا رہتا ہے، وہ نہیں کما سکتا، تو میرا جو بڑا بھائی ہے وہ میرے مال کو اٹھا کر خرچ کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے بھائی کو بلائیے اور اسے سمجھائیے کہ وہ میرا مال اس طرح خرچ نہ کرے اور اپنا کمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھائی کو نصیحت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیٹھے ہوئے بھائی کی وجہ سے تجھے روزی دے رہا، ممکن ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے تجھے روزی دے رہا۔ یہ آج ہمارے یہاں گھروں کی نارمل سچویشن ہے کہ ایک اگر بے روزگار ہے، باقی اسے پال رہا ہے، تو دوسرا بھائی جو خرچ کر رہا ہے، جو کما رہا ہے، وہ پریشان ہے کہ میرا بھائی جو ہے وہ اس مال میں سے اتنا خرچ کر دیتا ہے، کبھی اتنے لے جاتا ہے، کبھی اتنا لے جاتا ہے۔ بیوی الگ تانے دے کر پریشان کرتی ہے کہ سب اپنے بھائی پر، اپنے باپ پر لٹا رہے ہیں۔ جہاں تک باپ کی بات ہے کہ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص اور حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کماتا ہوں اور میرے والد میرے مال سے پوچھے بغیر خرچ کر دیتے ہیں۔ یہ بھی آج ہمارے نوجوانوں کا بڑا مسئلہ ہے کہ کما کے گھر میں لاتے ہیں لیکن والدین اسے اپنی مرضی سے خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ نوجوان سمجھتا ہے کہ میرے والدین جو ہے وہ میرا مال ضائع کر رہے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں شخص حاضر ہوا، عرض کی میں کماتا ہوں، میرا باپ میرے مال میں سے مجھ سے پوچھے بغیر وہ اٹھا کے مال کو خرچ کر دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت ومالک لنبی کا کہ تم اور تیرا مال دونوں کے دونوں تیرے باپ کے ہیں۔ ایک تو مالک ہے، اسے جس طرح والد کو اختیار ہے کہ وہ جس طرح چاہے وہ تمہارا مال خرچ کرے۔ تو یہ وہ بنیادی خاندانی سسٹم ہے اور خاندان کے رولز ہیں کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور آج ہمارے یہاں بنیادی جھگڑوں کی، خاندانوں کے ٹوٹنے کی جو بنیادی وجوہ ہے وہ یہی سب چیزیں کہ ایک کے پاس مال ہے، دوسرا غریب ہے، تو امیر جو بھائی ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ امیر بھائی اپنے غریب بھائی سے اپنے مال کو بچا کے رکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اسے فرق نہ پڑے کہ میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہے، میرے پاس اتنا مال ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو مانگنے کو آ جائے، اور اگر وہ مانگنے آ بھی جائے تو اس کے سامنے خود اپنا رونا دھونا شروع کر دیتا کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں تمہیں کہاں سے دوں جبکہ اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہوتا۔ تو یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنے گھر میں کسی کی کفالت کر رہے ہیں، یہ کفالت کرنا کہلاتا ہے۔ ہم اگر اپنے گھر میں کسی کی کفالت کر رہے ہیں، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزی عطا کرتا ہو۔ اس کی مثال بھی سمجھ لیجیے کہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ حکایت سعدی کی ایک حکایت کو نقل کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ایک کشتی میں لوگ سوار تھے اور لوگ سفر کر رہے تھے۔ اسی کشتی میں ایک ایسا مخلوق الحال شخص تھا، بڑا بدحال، بڑا برے حال میں ایک شخص تھا کہ جس کے پلے کچھ بھی نہیں تھا، اور لوگ اسے کھیل کھا رہے تھے، اس سے بات کرتے اور اس کے ساتھ بیٹھتے۔ اچانک کشتی جو ہے وہ لوگوں نے دیکھا کہ آسمان سے بجلی چمکی اور کشتی کے برابر میں سمندر میں بجلی گئی۔ 2-3 مرتبہ ایسا ہوا، لوگ ڈر گئے اور لوگوں نے پھر یہ سوچا کہ ہماری کشتی میں کوئی ایسا ہے کہ جس کو یہ بجلی پکڑنا چاہتی ہے لیکن پکڑ نہیں پا رہا ہے اور کسی وجہ سے بچت ہو رہی ہے۔
تو ایسا کرو کہ اس ایک شخص کو اٹھا کے کشتی سے باہر پھینک دو، تاکہ یہ فائدہ ہو کہ وہ اس کو بجلی اس پر آ جائے اور ہم سب بچ جائیں، ہم سب بجلی کا شکار نہ ہو۔ لوگوں نے یہ سوچا تو لوگوں نے جب دیکھا وہ ایک ہی شخص تھا جو مخلوق الحال تھا، برا تھا، جس سے ویسے ہی سارے گھن کھا رہے تھے، تو لوگوں نے سمجھا کہ یہی وہ شخص ہوگا کہ جو بجلی کی وجہ سے، بجلی کا سبب ہے کہ بجلی بار بار آتی ہے، لپکتی ہے لیکن سائڈ میں گرتی ہے۔ لوگوں نے اس شخص کو اٹھایا اور اس شخص کو اٹھا کر سمندر کے حوالے کر دیا، اسے سمندر میں ڈال دیا۔ اس شخص کو سمندر میں ڈالنے کی دیر تھی، آسمانی بجلی گری اور پوری کی پوری کشتی تباہ و برباد ہو گئی، پوری کشتی جل گئی۔ شیخ سعدی رحمہ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ آپ کے گھر میں یا آپ کے خاندان میں آپ جس کی حفاظت کر رہے ہو وہ سبب ہو آپ کی حفاظت کا، وہ سبب ہو ہماری حفاظت کا، ہمارے بچاؤ کا۔ اس ایک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں سے دور رکھ رہا، اس ایک کی وجہ سے رب تعالیٰ ہمارے رزق میں برکتیں دے رہا، اس ایک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نواز رہا۔ اور جس دن ہم اس کے سر سے ہاتھ اٹھا لیں، جس دن ہم اسے اپنے سے دور کر دیں، ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے یا اس پر خرچ کرنے کے صدقے رب جو ہماری حفاظت کر رہا ہو وہ حفاظت اٹھ جائے اور ہم حادثات کے شکار ہو جائیں۔ اور یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ کسی کی مدد کی جب تک کوئی شخص کرتا تھا اللہ بے پناہ نوازتا رہا، جب اس نے اس کی مدد سے ہاتھ روکا رب تعالیٰ نے کاروبار کو ایک دم سے ختم کر دیا اور پورا کا پورا کاروبار ایک دم زمین بوس ہو گیا۔ تو یہ وہ خاندانی سسٹم ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اور پھر صرف یہ بھائیوں تک نہیں ہے، یہ اولاد کے حقوق ہیں ماں باپ پر، ماں باپ کے حقوق ہیں اولاد پر۔ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے حق سارے پورے کرے، ہمارا کوئی حق ہی نہیں۔ ہمارے یہاں ایک بنیادی جو خرابی جو والدین میں پائی جاتی ہے وہ جا بجا لوگوں کے سامنے اپنی اولاد کی تصویر کرنا، کسی بھی غلطی پر 10 لوگوں کے سامنے، سینکڑوں کے سامنے آسان کرنا اور یہ حق سمجھنا کہ میری اولاد ہے، میری مرضی کے جیسے چاہے اس سے بات کرو، اور 10-20 لوگوں کے سامنے اپنی اولاد کے ذہنوں کو، اپنی اولاد کی برائی کرنا اور 10-20 لوگوں کے سامنے اولاد کی تصویر کرنا۔ یقین جانیں کہ خاندانوں میں خاندان جوڑنے والے لوگ کم ہوا کرتے ہیں اور توڑنے کی کوششیں کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ جب کیا جائے کہ اولاد کی تزلیل کی جائے تو اس اولاد کو کہ جو ابھی نوجوان ہے، جس کی عمر 15 سے 20 کے درمیان ہے، یہ عمر ویسے بھی جوش اور جذبے سے بھری ہوئی ہوتی ہے، غصے سے بھری ہوتی ہے، اس کا ذہن خراب کرنے والے لوگ بھی بہت ہوتے ہیں اور اس کا ذہن خراب کرنا سب سے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اور عموماً ایسی ہی نوجوان اپنے والدین کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں اس قسم کے معاملات پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا بڑا بدتمیز ہے، آپ اسے بلا کر نصیحت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے اسے مجمع میں گالی دی؟ اس نے عرض کی کہ جی ہاں۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے خود اسے خراب کیا۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے اسے خود خراب کیا۔ اب اندازہ لگا کہ ہمارے یہاں یہ اس چیز کو کوئی چیز نہیں سمجھی جاتی، اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی جاتی۔ ہمارے یہاں والدین کا یہ معمول ہے کہ 10-20 لوگوں کے سامنے بچے کو، اولاد کو، نوجوان کو سنا دیا جائے، اسے ذلیل کر دیا جائے اور والدین یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جو کیا وہ بالکل حق کیا کیونکہ میں باپ ہوں یا میں ماں ہوں اور مجھے اللہ نے یہ اجازت دے رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود و قیود میں توازن رکھا ہے۔ بے توازن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ اولاد کو حق دیے ہیں، نہ والدین کو فرائض عطا فرمائے۔ یوں ہی والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح چیزوں کا پابند کیا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو بھی چیزوں کا پابند فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو بھی کچھ قوانین کا پابند فرمایا، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کی کہ اولاد کو کبھی یہ سوچنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ اس کا مال ہے اور والد کیوں خرچ کر رہا ہے۔ وہ خود اور اس کا تمام تر مال اس کے والد کا ہے۔ والد کی مرضی ہے وہ جس طرح چاہے وہ خرچ کرے، ماں کی مرضی ہے وہ جس طرح چاہے خرچ کرے۔ اولاد کو قطعی طور پر اپنے مال پر اپنے والدین کا ہاتھ روکنے کی اجازت نہیں ہے، انہیں پابند کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ جتنا آپ کا ہے اور باقی سب میرا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ والدین کیا، سب کچھ والدین کا ہے، چاہے وہ اولاد ہو یا اولاد کا مال۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے حقوق رکھے ہیں۔ ہمارے یہاں طلاقوں کی بڑھتا ہوا جو ریشو ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ نہ عورت کو معلوم ہے کہ شوہر کے حقوق کیا ہے
نہ مرد کو معلوم ہے کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں. شوہر یہ سمجھتا ہے کہ سارے حقوق شاید صرف میرے ہیں، بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ میرا حق پورا کرے، اور عورت یہ سمجھتی ہے کہ شاید ساری کی ساری ذمہ داری شوہر کی ہے اور میں بالکل آزاد ہوں. یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو قابل کیا. جہاں رب تعالیٰ نے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میں اجازت دیتا کسی کو کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو بیوی کو حکم دیتا، بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اس میں سب کچھ آ گیا، اس میں عزت بھی آ گئی، اس میں تکریم بھی آ گئی، اس میں خدمت بھی ہے، اس میں آپ دنیا کی سارے کے سارے اصول و ضوابط اور مینرز لے آئے اس ایک جملے میں کہ اگر میں سجدے کی اجازت دیتا تو بیوی کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اور دوسری طرف حضور نے یہ فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہو. تم میں سب سے اچھا وہ شخص ہے کہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہو. اور فرمایا کہ میں تم سب میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. تو آپ یہ اندازہ لگائیں، دونوں طرف کی برابری ہے. ایک طرف کی ذمہ داری سمجھنا اور دوسری طرف سے اپنے آپ کو آزاد رکھنا یہ سمجھنا، یہ بنیادی طور پر خاندانوں کو توڑنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور آج ہم سب اسی کا شکار ہیں. بیوی کو شکایت ہے کہ شوہر میرے لیے کچھ نہیں کرتا، اور شوہر کو شکایت ہے کہ بیوی میرے لیے کچھ نہیں کرتی. اور یہ بنیادی طور پر طلاق کا یہی وہ چیز بن جاتی ہے کہ عموماً میں نے عرض کی کہ عموماً ہمارے یہاں جوڑنے والے لوگ کب ہوا کرتے ہیں؟ ذہنوں کو خراب کرنے والے، الٹے مشورے دے کر چیزوں کو خراب کرنے والے، خاندان کو اور رشتوں کو برباد کرنے والے لوگ ہمارے یہاں کثرت سے پائے جاتے ہیں. اور ہمارے یہاں ایسے ہی لوگوں کو انوالو کیا جاتا ہے جو زیادہ بولتا ہو. خاندان میں جو سب سے زیادہ بولنے والا ہو ہم اسے سب سے زیادہ عقلمند سمجھتے ہیں اور اسی کو ان چیزوں میں انوالو کرتے ہیں. جبکہ حضور نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ بولنے والا ہوگا، حضور نے فرمایا غالباً کسی صحابی کا قول ہے کہ جو سب سے زیادہ بولنے والا ہوگا وہی سب سے زیادہ کم عقل اور بے وقوف ہوگا. اور ہم اسی کو سب سے زیادہ عقلمند سمجھ کر ایسے بڑے بڑے میٹرز میں ہم ان چیزوں کو، ایسے لوگوں کو، افراد کو لے کر آتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد، نکاح اور شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد ہمارے یہاں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں. یہ تمام تر چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں، ہم اسلامی تعلیمات کو پڑھیں، اسلامی تعلیمات کو سمجھیں. اسلام نے ہمیں مغرب کا محتاج نہیں رکھا ہے. اسلام نے ہمیں فلموں اور ڈراموں کا محتاج نہیں رکھا ہے کہ ہم اپنے خاندان کی چیزیں فلموں اور ڈراموں سے ہم اڈاپٹ کر کے ہم اپنے خاندانوں کو چلانے کی کوشش کریں. ہمارے یہاں تو خاندانوں کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم ہر چیز کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں تو یا تو کسی بلاگر کی بلاگنگ کو دیکھ کے ہینڈل کرنا چاہتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ کسی فلم کو یا کسی ڈرامے کو دیکھ کر ہم اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں. نہ قرآن دیکھتے ہیں، نہ حدیث دیکھتے ہیں، نہ علماء سے مشورہ کرتے ہیں. اور نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ خاندان ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو جاتے ہیں، بھائی ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں، موتیں آ جاتی ہیں، اموات ہو جاتی ہیں. ایک بھائی کا جنازہ پڑا ہے، افسوس کی بات یہ ہے نا کہ ایک بھائی کا جنازہ پڑا ہے، دوسرا بھائی اپنے بھتیجوں کو تسلی دینے سامنے نہیں آ رہا. یہ ہمارا وہ خاندانی بگاڑ ہے، یہ وہ ہمارا خاندانی سسٹم ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سے روکا تھا، جس سے منع کیا تھا. اسلام کیوں مال کو جمع کرنے اور مال سے محبت کرنے سے منع کرتا ہے؟ صرف اس لیے کہ مال بنیادی وجہ ہے دو بھائیوں کے آپس میں رشتے کو ختم کرنے کا. مال بنیادی وجہ ہے اولاد اور والدین کے درمیان فاصلہ کھڑا کرنے کا. مال بنیادی وجہ ہے گھروں میں ناچاکیوں، نااتفاقیوں اور طلاقوں کے واقع ہونے کا. یہ مال بنیادی وجہ ہے لوگوں کے ایک دوسرے کے خلاف غیبت کرنے، چغلی کرنے، شکایتیں کرنے، حسد کرنے کا. ان سب کے پیچھے اگر کوئی چیز کا فرما ہے تو وہ صرف دنیاوی مال کی محبت ہے. اسلام اسی لیے کہتا ہے کہ اسے خرچ کرتے چلے جائیں، آئے اللہ دے اسے خرچ کر دیں تاکہ اس کی محبت دل میں پیدا نہ ہو. جب محبت دل میں پیدا نہیں ہو سکے گی تو پھر ہم اس قسم کے کسی بھی مسائل کا شکار نہیں ہو سکیں گے. خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار